بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحلق افضل لقوله علیہ السلام رحم اللہ المحلقین قالہ ثلاثا الحدیث ظاہر بالرحم علیہم ولأن الحلق اکمل فی قضاء التفث وهو المقصود وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء ويكتفي في الحلق بربع الرأس عند اعتبارا بالمسح وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة. اور سر منڈانا افضل ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے. آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا اور آپ نے محلقین پر 3 مرتبہ رحمت بھیجی، اور اس لیے بھی کہ حلق میل کچیل کو صاف کرنے میں زیادہ کامل ہے اور یہی مقصود ہے، جبکہ کتروانے میں کچھ کمی ہے. لہذا یہ غسل مع الوضو کے مشابہ ہو گیا، اور مسح پر قیاس کرتے ہوئے چوتھائی سر مڈانے پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن پورا سر مڈانا اولا ہے، اس لیے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے. اور کتروانا یہ ہے کہ حاجی اپنے بالوں کے سروں سے ایک انگلی کے بقدر لے لے. سر مڈانے کی افضلیت کا بیان. مسئلہ یہ ہے کہ حاجی کے لیے سر مڈانا اور بال کتروانا دونوں جائز ہے، البتہ سر مڈانا افضل اور اولا ہے، اور اس کی 2 وجہیں ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں حلق کرانے اور سر مڈانے والے کے لیے 3 مرتبہ رحمت خداوندی کی دعا فرمائی ہے، جبکہ کتروانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ دعا فرمائی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حلق یا قصر کا مقصد صفائی حاصل کرنا ہے، اور یہ مقصد سر مڈانے میں علی وجہ الکمال حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی حلق ہی افضل ہوگا. اس کے برخلاف بال کتروانے میں صفائی اور ستھرائی میں کمی اور نقص ہے، لہذا یہ وضو اور غسل کے مشابہ ہوگا. یہ وضو اور غسل کے مشابہ ہو گیا، اور جس طرح وضو اور غسل میں سے غسل کرنا افضل ہے، اسی طرح حلق اور قصر میں سے حلق کرنا افضل ہے. وَيَكْتَفِي فِي الْحَلَقِ، فرماتے ہیں کہ جس طرح سر کے مسح میں چوتھائی سر کا مسح کرنا کافی ہے، اسی طرح حلق میں چوتھائی سر کا حلق کرانا بھی کافی ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا حلق کرایا تھا، اس لیے آپ کی اقتدا میں پورے سر کا حلق کرانا ہی بہتر ہوگا. والتقصیر، فرماتے ہیں کہ بالوں کا کتروانا یہ ہے کہ حاجی ایک انگلی کی مقدار میں اپنے بال کے سروں کو کاٹ لے، یہ دوسرے سے کٹوا لے. تقصیر، فرماتے ہیں کہ بالوں کا کتروانا یہ ہے کہ حاجی ایک انگلی کی مقدار میں اپنے بالوں کے سروں کو کاٹ لے یا دوسرے سے کٹوا لے. وقد حل له كل شيء الا النساء وقال مالك الا الطيب ايضا لان من دواعي الجماع ولنا قوله عليه السلام فيه حل له كل شيء الا النساء وهو مقدم على القياس ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا للشافعي لانه قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر الى تمام الحلال. اور حاجی کے لیے عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہو گئی. عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہو گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو کے علاوہ بھی، کیونکہ وہ جماع کے دوائی میں سے ہے. ہماری دلیل اس شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ
عورتوں کے سوا اس کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی، اور یہ حدیث قیاس پر مقدم ہے۔ ہمارے یہاں اس کے لیے مادون الفرج میں جماع کرنا بھی حلال نہیں۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، اس لیے کہ یہ عورتوں کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہے، لہذا اسے مکمل طور پر حلال ہونے تک مؤخر کیا جائے گا۔ بال کٹوانے کے بعد احرام کے مسائل۔ مسئلہ یہ ہے کہ حلق اور قصر کے بعد ہمارے یہاں جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہوتی ہے، البتہ جماع اور دواعی جماع حلال نہیں ہوتے تا وقت کہ وہ مکمل طور سے احرام سے نہ نکل جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جماع کے ساتھ ساتھ خوشبو لگانا بھی حاجی کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیونکہ خوشبو بھی جماع کے دوائی میں سے ہے اور اس کے لیے جماع کرنا حلال نہیں ہے، لہذا دوائی جماع بھی حلال نہیں ہوں گے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے، حل لہ کل شیء الا النساء، کہ حلق یا قصر کرانے کے بعد جماع کے علاوہ حاجی کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جماع اور عورتوں کا استثناء فرمایا ہے تو پھر عقل اور قیاس سے اس میں سے کسی اور چیز کا استثناء نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نص قیاس پر مقدم ہوا کرتی ہے۔ ولا یحل لہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں حلق اور قصر کے بعد جس طرح فرج میں جماع کرنا حلال نہیں ہے، اسی طرح مادون الفرج میں بھی جماع کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ مادون الفرج میں بھی جماع کرنا عورت کے ساتھ شہوت پورا کرنا ہے، اور مکمل طور پر احرام سے نکلے بغیر جس طرح جماع حلال نہیں ہے، اسی طرح دواعی جماع بھی حلال نہیں ہوگے اور اسے کامل حلت کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور جب تک علی وجہ الکمال حاجی حلال نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے یہ سب کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت امام شافعی مادون الفرج میں جماع کی حلت کے قائل ہے، لیکن ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف حجت ہے۔ ثم الرمی من اسباب التحلل عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی هو يقول انه يتوقت بيوم النحر كالحلق فيكون بمنزلته في التحليل، ولنا انما يكون محللا يكون جناية في غير اوانه كالحلق، والرمي ليس بجناية بخلاف الطواف لأن التحلل بالحلق السابق لا به۔ پھر ہمارے یہاں رمی اسباب تحلل میں سے نہیں ہے۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حلق کی طرح رمی بھی یوم نحر کے ساتھ موقت ہے، لہذا حلال ہونے سے پہلے جنایت ہوتی ہے، جیسے حلق کرانا اور رمی جنایت نہیں ہے، برخلاف طواف کے، کیونکہ حلال ہونا حلق سابق کی وجہ سے ہے نہ کہ طواف کی وجہ سے۔ حاجی کے حلال ہونے کا سبب کیا ہوگا؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمرہ عقبہ کی رمی کرنے سے حاجی حلال نہیں ہوگا، بلکہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر کرانا ضروری ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ حلال ہونے کے لیے حلق یا قصر ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر حاجی نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی ہے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی یوم نحر کے ساتھ موقت ہے، لہذا جس طرح یوم نحر کے ساتھ موقت ہونے کی وجہ سے حلق محلل ہے، اسی طرح رمی بھی محلل ہوگی، اور جس طرح حلق کرانے سے حاجی حلال ہو جاتا ہے اسی طرح رمی کرنے سے بھی وہ حلال ہو جائے گا۔ ہماری دلیل اور حضرت امام شافعی کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ محلل کرنے، حلال کرنے والی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے، اور رمی بحالت احرام جنایت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص بحالت احرام وقت سے پہلے رمی کر لے تو اس پر دم وغیرہ واجب نہیں، لیکن اگر یوم نحر سے پہلے کوئی شخص حلق کرا لے تو اس پر دم واجب ہے، لہذا جب رمی بحالت احرام جنایت نہیں ہے تو وہ محلل بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ محلل ہونے کے لیے اس چیز کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری ہے۔
بخلاف طوافی سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آدمی نے جو محلل کے لیے جنایت ہونے کی بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ طواف زیارت بھی محلل ہے، حالانکہ بحالت احرام طواف زیارت جنایت نہیں ہے، بلکہ کثرت سے طواف کرنا عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر محلل کا وقت سے پہلے جنایت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طواف زیارت محلل نہیں ہے، کیونکہ طواف زیارت حلق کے بعد کیا جاتا ہے اور حلق محلل ہے، اس لیے طواف زیارت کرنے والا حاجی اس سے پہلے حلق کرانے کی وجہ سے حلال ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے حلال ہونے میں طواف زیارت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ثم يأتي من يومه ذلك مكة أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة 7 أشواط، لما روي أن النبي عليه السلام لما حلق أفاض إلى مكة فطاف بالبيت ثم عاد إلى منى وصلى الظهر بمنى۔ فرماتے ہیں کہ پھر حاجی اسی دن یا اگلے دن یا اس سے اگلے دن مکہ آئے، پھر طواف زیارت کے ساتھ پھیرے بیت اللہ کا طواف کرے، پھر طواف زیارت کے ساتھ پھیرے بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کرانے کے بعد مکہ تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر مینا واپس چلے گئے اور مینا میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ طواف زیارت کا بیان مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ یوم نحر کے افعال یعنی رمی، قربانی اور حلق کرانے کے بعد حاجی اسی دن یا 11ویں تاریخ کو یا 12ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر ہی کو مکہ تشریف لا کر طواف زیارت کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ مینا واپس تشریف لے گئے تھے اور وہیں ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ واضح رہے کہ طواف زیارت کرنا حج کا رکن ہے اور اسے ادا کرنا ضروری ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اسے ترک کر دے تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔